سے ہاتھ باندھ کے نکل جاتے ہیں جی چھوڑ. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اور یہ جو اس دن جہاں جلسہ تھا غالباً وہ کون سا مدرسہ تھا؟ نہیں وہ دوسرا قاری صاحب جو قاری رفیق احمد صاحب، ہاں وہ کون سی تاریخ تھی؟ 21 تاریخ. تو ہم یہاں آئے تو ایک شرارتی جو ہے وہ جتوئی میں وہ شرارت کر رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ چلو ہم بھی تو آخر مولانا نصر اللہ راشد صاحب کے ساتھ ہی کھانا کھانے والے ہیں. تو ہم نے کہا اس کے بھی گھر جانا چاہیے، اثر تو ہوتا ہے نا جھوٹے کا. تو چلے گئے وہاں پر 2 ہفتے تک وہ کتابیں جمع کرتا رہا. بڑے چے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو 2 ہفتے تک کتابیں جمع کرتا رہا. اب جہاں پہنچا مطلب کیا تھا، اچانک چیلنج کریں گے، بندہ کوئی ہوگا نہیں اور جنگلوں میں میدان فتح کر کے بھاگ جائیں گے جو اصل طریقہ ہے. تو ہم وہاں پر پہنچ گئے. انہوں نے سمجھا وہ جہاں کیسے پہنچے، وہ تو گجرانوالے راہ جلسہ تھا، تو جتوئی کیسے پہنچائے گجرانوالا سے. اور یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے تو یہاں تقریر کی اور رات سوئے بھی نہیں، سوئے سفر میں ہیں. وہاں پر پہنچ گئے. اب وہاں پر اسے شک پڑ گیا کہ یہ کہیں مولوی آئے ہوئے نہ ہوں. وہ رات والے جہاں سے کسی ساتھی نے چاند ایک نے فون کر دیا کہ وہ علماء ہمارے پہنچے ہیں یا نہیں، تو وہ بات ان کے اندر پھیل گئی. اب وہ بیچارہ آیا. اب اس نے چیلنج کرنا تھا، اپنے آپ کو لوگوں کو بھی مطمئن کرنا تھا. اب آیا اور ہمارا بالکل مدرسہ قریب تھا جہاں اس نے جلسہ کرنا تھا، ساتھ ہی مدرسہ تھا اشاعت التوحید کا، مولانا عبد الغفار صاحب ہیں ان کا. تو وہاں پر ایسا ہوا کہ اس نے تقریر شروع کی. اب بیچارہ پھنسا ہوا، بجھا ہوا، چیلنج کرتا ہوں تب بھی مرتا ہوں، جو نہیں کرتا تو اپنے فیس بھی نہیں دیں گے. اب اس نے درمیان کا راستہ اختیار کیا. کہتا ہے مولوی احمد سعید کو میرا چیلنج ہے، کسی بات پہ آئے مناظرہ کے لیے، کتاب پہ کرے، فلاں پہ کرے، فلاں پہ کرے، مولوی احمد سعید کو میرا چیلنج ہے. واہ! ہمارے ساتھی نے لاؤڈ سپیکر کھول دیا، آن کیا اور کہتا ہے پتر جی چیلنج کتنے مسئلہ سما یاد تھے اور ہم تیار ہیں، اب جانا نہیں مسجد سے، ابھی ہم آتے ہیں. اب وہ بیچارہ نیچے دیکھنے لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مولانا یونس نعمانی صاحب کو لاؤ. یہ جب بات کرتے ہیں نا شرم نہیں آتی اور اپنے آپ کو دیکھتے بھی نہیں، یہ آنکھیں بند کر کے بات کرتے ہیں، ورنہ اگر دیکھتے اپنے آپ کو تو حضرت نعمانی صاحب کا نام لیتے ہوئے شرم آتی. انفن فی الماء و استن فی السماء، انہیں کچھ تو احساس ہوتا لیکن کچھ بھی نہیں. اب جب یہ بات کی تو ہمارے ساتھی نے سٹیج سے للکارا، اوپر لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے. اس نے کہا پتر جان آج نہیں دیں دے، آج تو آج تھے پھنس گیا. مولوی صاحب اٹھے سٹیج سے، دعا بھی نہیں کرائی، اٹھے. اب ہمارے ساتھی جو مجمع میں موجود تھے مولوی صاحب کے بازو سے پکڑتے ہیں، مولوی صاحب مناظرہ کرنا پوسی نہیں تو ٹرے نہیں مری دے، مناظرہ کرنا پوسی. آخر جی اسی کتاباں لین جاندے ہیں. انہاں کے کتاباں لین نہیں جاندے، جان چھڑاندے پے ہو. اس آخر جی کتاباں لے کے آندے ہیں. وہ کتاباں لے کے اگلا دن بھی ایسا اتھے رہے، بات نہیں پتہ لگا کہ وہ عبداللہ بڑیچ کتے گیا، کتے بڑھ گیا. ہمیں نہیں پتا چلا کہ بڑیچ تھا کہاں بڑھ گیا، کوئی پتہ نہیں. توجہ ہے؟ تو عرض کر رہا ہوں میرے نبی کے صحابہ کا بھی یہی نظریہ، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اور لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. میرے محبوب کا بھی یہی فیصلہ، اور یہی فیصلہ سید محمود آلوسی مفسر بغدادی کا نام لیتا ہے بزرگوں کا. آج ذرا دیکھ روح المعانی تفسیر، اس کے اندر سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ جو شہید کی حیات ہے، اما بہذا الجسد الرمیم، یہ جسد رمیم کے ساتھ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں اس جسد رمیم اور جسد انسری کا قول کرنا لا فضل فیہ، اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس قول کرنا یہ اس میں کوئی رفت نہیں، کوئی شان نہیں، اور سوائے اس کے کہ عام لوگ جو ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے یہ قول کرنا کہ شہید اس جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. سید محمود آلوسی کہتے ہیں اس میں کوئی فضیلت نہیں. اب میرا پتر اگر ہمت ہے تو سید محمود تلا فتوا آنکھ ہے معتزلی سنت اہل سنت تو خارج ہے، اٹھا تفسیر روح المعانی اور جئی بات لاکن لا تشعرون سے
علامہ بیضاوی نے لکھی تفسیر بیضاوی پہلی جلد کے اندر اسی آیت میں لکھا، علامہ بیضاوی فرماتے ہیں یہ جو لاکن لا تشعرون کا جملہ آیا تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد، علامہ بیضاوی کہتے ہیں یہ تنبیہ ہے، اللہ بتلانا چاہتے ہیں لاکن لا تشعرون کا معنی یہ ہے، علامہ بیضاوی مفسر بیضاوی کی بات کر رہا ہوں، اس نے لکھا انہا لیست بالجسد کہ یہ حیات یہ جسدی نہیں ہے، یہ حیات ہے کہ شہید کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ذرا اونچے بولو۔ علامہ بیضاوی، اور اسے تھوک دے صاحب ہی، علامہ بیضاوی اگر وہ نہیں مانتا، شیخ زادہ البیضاوی جو بیضاوی کا محشی ہے، شیخ زادہ مانا ہوا مفسر، وہ فرماتے ہیں تنبیہ علی انہم لیست بالجسد، یہ تنبیہ ہے۔ علامہ شیخ زادہ نے بھی وہی معنی کیا، نہ مان شیخ زادہ کی، علامہ خیالی کی مان لے، انہوں نے بھی یہی بات کی، علامہ سیالکوٹی کی مان لے، انہوں نے بھی یہی بات کی، سب کی نہ مان، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کی مان لے۔ توجہ ہے؟ کس کی؟ بولو 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 اونچا بولو، کس کی؟ حضرت نانوتوی کی مان لے۔ حضرت نانوتوی نے آب حیات کے اندر لکھا کہ ارواح مومنین اور شہداء کا اس بدن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ لا فتویٰ حضرت نانوتوی تھے، لگاؤ فتویٰ، حضرت نانوتوی لکھ رہے ہیں نہیں ہوتا۔ یار حضرت نانوتوی دی نہیں مندا، محدث کشمیری دی من گن۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مشکلات القرآن کے اندر مانا حیات آنس کے تعلق کے روح با بدن اس و در قبر تعلق کے روح با بدن اصلا نیست۔ نہ مان کشمیری دی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دی مان گر، نہ مان اس دی مولانا عبدالحق حقانی کی مان لے، علامہ شبیر احمد عثمانی کی مان لے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی مان لے، کشف الرحمان والے کی مان لے، ان آیات کی تفسیر دیکھتا جا۔ اور یار یہ تو وہ مقام ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم تعجب کی بات ہے، اس مقام پہ تو پیر کرم شاہ بھی ڈنڈی نہیں مار سکا۔ یہ وہ مقام ہے، مولوی احمد رضا کا پیروکار پیر کرم اور غلام رسول سعیدی بھی ڈنڈی نہیں مار سکے جس جگہ پہ تو نے ڈنڈی مارنی شروع کی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا حیات شہداء اب آیت پڑھتا ہے اور پھر ساری عمارت کی بنیاد ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں دلائل حضرت نے بیان کر دیے ہوں گے مجھ سے پہلے جو حضرات آئے، میں اب اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا، بتانا میں یہ چاہتا ہوں قرآن کا فیصلہ، میرے محبوب کے فرمان کا فیصلہ، میرے نبی کے صحابہ کا فیصلہ، تابعین کرام کا فیصلہ، سب کا فیصلہ یہ ہے کہ شہید کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ شہید کی روح کہاں ہوتی ہے؟ یہ بدن میں۔ اور مولوی صاحب آکھتے ہیں جی قتل جسم ہوندا ہے تے پھر زندہ بھی، تو میں آ کے چلو اسی من لینے ہاں، ذرا وہ وضو والی گل مینوں سمجھا